جائیداد کا وائرس قسط نمبر 5۔ یہ لوگ دودھ پیتے بچوں کو اغوا کر کے ان کے بازو یا ٹانگیں توڑ کر یا ٹیڑھی کر کے انہیں بھیک مانگنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب ملک ترقی کر گیا ہے، اس لیے یہاں بھی ترقی یافتہ ملکوں والے جرائم شروع ہو گئے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ کسی دولت مند کا بچہ اغوا کر کے لاکھوں روپیہ تاوان مانگا جاتا ہے۔ میرے وقتوں میں کسی بچے کے اغوا کی واردات برسوں بعد ایک سننے میں آتی تھی۔ یہ واردات انتقامی ہوتی تھی۔ گاؤں میں پہنچتے ہی میں نے ایک کانسٹیبل کو لاک کر کے اپنے ASI کے لیے ایک لمبا چوڑا پیغام دیا اور کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اسی یکے سے واپس تھانے چلا جائے۔ میرے پیغام کا لب لباب یہ تھا کہ ASI رات کو ہی 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر سہیوال کے لیے روانہ ہو جائے۔ اس نے چوہدری شہباز کے مربوں والے چک جانا، وہاں کے علاقہ تھانے کی مدد حاصل کرنی اور چوہدری شہباز کے مزدوروں کو الگ کھڑا کر کے ان کے گھروں کی اور اس گھر کی بھی جس گھر میں چوہدری سکندر اور بڑی چوہدرانی ٹھہرے ہوئے تھے بڑی سختی سے تلاشی لینی تھی، اور اگر بچہ برآمد نہیں ہوتا تو کھوج لگانا تھا کہ یہاں کوئی بچہ لایا گیا ہوگا۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ میرے پاس 2 ٹارچیں تھیں، 2 لالٹینیں آ گئی تھیں۔ میں نے نمبردار کی رہنمائی میں بیک وقت 4 گھروں پر چھاپے مروائے۔ چوہدری سکندر کے گھر، بڑی چوہدرانی کے دونوں بھائیوں کے گھر اور بڑی چوہدرانی کے گھر۔ ایسی تلاشی لی کہ نیچے کی مٹی اوپر کر دی اور ملا کچھ بھی نہیں۔ بڑی چوہدرانی تو وہاں تھی ہی نہیں۔ گھر میں ایک نوکر سویا ہوا تھا، اسے شامل تفتیش کر لیا۔ اس گھر کی نوکرانی گلی بڑی چوہدرانی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے چھاپے ناکام رہیں گے۔ سب کو معلوم تھا کہ معاملہ تھانے تک پہنچ گیا ہے۔ اگر بچہ گاؤں میں تھا بھی تو گاؤں سے نکال دیا گیا ہوگا، لیکن یہ کارروائی ضروری تھی۔ میں گاؤں پر دہشت بٹھانا ضروری سمجھتا تھا۔ بڑی چوہدرانی کے دونوں بھائیوں کو میں نے شامل تفتیش کر لیا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ ان گھروں کے نوکر مزیرے کون کون ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبلوں سے کہا کہ وہ ان کے گھروں کی بھی تلاشی لیں اور انہیں اپنے ساتھ پابند کر لیں۔ میں نے بڑی چوہدرانی کے دونوں بھائیوں کو الگ کر کے کہا کہ وہ بچہ واپس کر دیں تو میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ دونوں نے اس طرح بے گناہی کی قسمیں کھانی شروع کر دیں جیسے وہ زخمی ہو کر زمین پر پڑے تڑپ رہے ہوں۔ دونوں کہتے تھے کہ وہ خود بچے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ شک ہم پر ہی ہوگا۔ ان میں ایک نے کہا، ہم تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بچہ مل جائے۔ دونوں اکٹھے بیٹھو۔ میں نے کہا، آپس میں صلاح مشورہ کر لو، تمہارے انکار کو میں اتنی جلدی نہیں مانوں گا۔ میں نسیم کے گھر چلا گیا۔ اس کی جذباتی حالت بہت ہی بری تھی۔ وہ ماں تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا تھا۔ اس کے خاوند کے قتل کی تفتیش کے دوران اسے میں مل چکا تھا۔ وہ ملاقات بڑی لمبی تھی۔ مجھے وہ اپنا ہمدرد سمجھتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا اور میں اسے تسلی دینے لگا کہ اس کا بچہ مل جائے گا۔ دشمن وار کر گئے ہیں، اس نے کہا۔ وہ کہتا تھا، میرے ساتھ نکاح پڑھا لو، چوہدری شہباز کی ساری جائیداد تمہارے بچے کے نام کرا دوں گا۔ کون ہے وہ؟ چوہدری سکندر نسیم نے جواب دیا۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، اسے کہو میرا بچہ دے دو، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اس نے جو بیان دیا وہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے باپ کی زبانی سنا چکا ہوں کہ بچہ کس طرح لاپتہ ہوا تھا۔ نسیم نے جو نئی بات بتائی وہ یہ تھی کہ سکندر نے اسے بچہ پیدا ہونے کے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ نسیم نے اسے جواب دیا تھا کہ میں پہلے بھی سوکن بن کے رہ گئی تھی اور اب دوسری بار سوکن نہیں بنوں گی۔ نسیم نے اسے مذاق سمجھا تھا۔ بچہ پیدا ہوا تو سکندر مبارکباد دینے گیا اور نسیم کے پاس بیٹھا رہا۔ اسے نسیم سے یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ اب میرے ساتھ شادی کرو گی تو بہت فائدے میں رہو گی۔ چوہدری سکندر، نسیم نے اسے کہا، میں تمہیں بھائی جان کہتی رہی ہوں، اب بھی بھائی جان ہی کہوں گی، شادی کا خیال دل سے نکال دو، میں نے تمہارے فائدے کی بات کی ہے۔ سکندر نے کہا، میں نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا کہ تمہیں اگر خدا نے بیٹا دیا تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا اور بھائی کی ساری جائیداد اس بچے کے نام کرا دوں گا۔ اس میں میرا نہیں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ نسیم نے کہا، تمہیں ایسی بیوی مل جائے گی جو خوبصورت اور جوان ہے اور اس کی اتنی زیادہ جائیداد بھی ہے۔ نہیں بھائی سکندر، میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی، پچھتاؤ گی نسیم، سکندر نے کہا اور چلا گیا۔ نسیم نے گاؤں کی ایک عورت کا نام لے کر مجھے سنایا کہ یہ عورت 3-4 بار سکندر کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ان پیغاموں میں دھمکیاں بھی ہوتی تھیں۔ ایک دھمکی یہ کہ چوہدری شہباز کی جائیداد میں سے 1 انچ زمین کا بھی نہیں لے سکو گی۔ دوسری دھمکی یہ کہ اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تم نے جائیداد کا وارث پیدا کیا ہے، ایسے کئی وارثوں کو مٹی میں ملتے دیر نہیں لگتی۔ بڑی چوہدرانی کے بھائیوں نے نسیم کو جو دھمکیاں دی تھیں وہ بھی نسیم نے سنائی۔ میں نے اس عورت کو بھی بلوا لیا۔ دائی پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ میں نے نسیم کو بھیج دیا اور نمبردار کو بلایا۔ اس سے پوچھا کہ دائی کیسی عورت ہے؟ نمبردار نے بتایا کہ اس عورت کو بدمعاش نہیں کہا جا سکتا، چالاک اور ہوشیار کہہ سکتے ہیں۔ دائی کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کا خاوند ماشکی تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ بدصورت اور بدھو ہے، بڑے گھروں میں پانی ڈالنے کے علاوہ ہر قسم کی مشقت اور مزدوری کرتا تھا۔
ان کے 3 یا 4 بچے بھی تھے۔ دائی کی ماں بھی دائی تھی۔ ماں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو تجربہ کار دائی بنا دیا تھا۔ کیا یہ دائی اتنی چلاک اور ہوشیار ہے کہ کسی کے بچے کو اٹھا کر کسی کے حوالے کر دے؟ میں نے نمبردار سے پوچھا، انسان کی نیت بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے حضور؟ نمبردار نے کہا، لیکن اس عورت کے متعلق کبھی ایسی شکایت نہیں سنی کہ کسی گھر سے اس نے کوئی چیز چرائی ہو۔ کسی کا بچہ غائب کر دینا تو بہت بڑا جرم ہے۔ میں نہیں مانوں گا کہ یہ دائی اس واردات میں شامل ہے۔ میں نسیم کے گھر کی ڈیوڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اندر اور باہر والے دروازے بند تھے۔ سردی بہت تھی، انگیٹھی میں کوئلے جل رہے تھے۔ میں نے مکان دیکھ لیا تھا، صحن میں وہ جگہ بھی دیکھی تھی جہاں بچہ چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کو بلایا جو چودھری سکندر کے پیغام نسیم کو دیا کرتی تھی۔ غریب سی کامی عورت تھی۔ مجھ سے ڈرنا نہیں، میں نے اسے کہا، اور جھوٹ نہ بولنا ورنہ ان چودھریوں کے کرتوتوں میں تم رگڑی جاؤ گی۔ اس نے جھوٹ نہ بولا۔ نسیم نے سکندر کے جو پیغام مجھے بتائے تھے وہ اس عورت نے بھی بتائے۔ نسیم کا ہر پیغام کا جواب یہ دیتی تھی کہ وہ سکندر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ سکندر نسیم کا انکار سن کر کیا کہتا تھا؟ غصے میں آ جاتا تھا۔ اس نے جواب دیا، 2-3 گالیاں دیتا تھا، پھر کہتا تھا کہ اس پر ایسا وار کروں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ یہ بھی کہتا ہوگا کہ اسے قتل کر دوں گا۔ میں نے لقمہ دینے کے لیے کہا، اسے غائب کر دوں گا، اس کا بچہ گم کر دوں گا۔ سب کچھ کہتا تھا۔ اس عورت نے کہا، پھر سوچ کر بولی، شاید اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو یہ بچہ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے اس عورت سے ایک اور پہلو سے پوچھ گچھ شروع کر دی، یہ اس شک کی بنا پر کہ بچہ اس عورت سے اٹھوایا گیا ہو۔ یہ عورت ذہنی لحاظ سے کھوکھلی معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے یقین ہو گیا کہ اس واردات میں اس عورت کا ہاتھ نہیں۔ اس سے مجھے یہ حاصل ہوا کہ سکندر کے دل میں نسیم کے خلاف بڑا ہی شدید عناد بھر گیا تھا۔ سکندر نے اپنا بہت بڑا فائدہ سوچا تھا، ایک یہ کہ ایک جوان اور خوبصورت بیوی مل جائے گی، اور اس سے بڑا فائدہ یہ کہ مقتول بھائی کی جائیداد بچے کی بدولت اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ نسیم نے شادی سے انکار کر کے اسے اتنی زیادہ نعمتوں سے محروم کر دیا تھا۔ سکندر جیسے دیہاتی چودھری کے اس قسم کا جرم نہ اس وقت بخشا کرتے تھے اور نہ آج بخشتے ہیں۔ اس دوران مجھے چودھری شہباز کے 3 جرائم پیشہ غنڈے یاد آئے، بہلا، شیدہ اور خوشیاں۔ میں نے انہیں بلوا لیا۔ آدھی رات ہونے کے بعد تینوں کو جگا کر لایا گیا۔ میں نے انہیں باری باری اندر بلایا۔ ہر ایک سے سوال جواب ہوئے، وہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ صرف یہ سنانا ضروری ہے کہ تینوں پر نیند طاری تھی اور نشے کا خمار بھی تھا۔ وہ چرس اور دیسی شراب کے نشئی تھے۔ تینوں نے کہا کہ وہ ہر برا کام کر سکتے ہیں لیکن یہ گناہ نہیں کر سکتے کہ کسی ماں کا نو مولود بچہ اٹھا لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خود حیران ہیں کہ یہ واردات کس نے کی ہے۔ میں نے تینوں سے پوچھا کہ پہلے وہ چودھری شہباز کے یار تھے اور اب چودھری سکندر کے ساتھ ان کا یارانہ ہوگا۔ تینوں نے ایک جیسا جواب دیا۔ جواب یہ تھا کہ چودھری شہباز دل کا بادشاہ تھا لیکن چودھری سکندر کہتا تھا کہ کام میرا کرو اور کھاؤ اپنے گھر سے۔ وہ کہتے تھے کہ سکندر خود غرض اور لالچی آدمی ہے، ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ کیا سکندر بچے کو غائب کرا سکتا ہے؟ میں نے تینوں سے پوچھا۔ تینوں نے کہا، بچہ اسی نے اٹھوایا ہوگا۔ تینوں اسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہ تھانے کے باقاعدہ مخبر تو نہیں تھے لیکن تھانے والوں کو خوش کرنے کی خاطر مخبری کر لیتے تھے۔ ان کے ساتھ میری اتنی زیادہ باتیں ہوئیں کہ مجھے اس واردات میں ان کی بے گناہی پر اعتبار آ گیا۔ انہیں فارغ کر کے میں نے نمبردار کو بلا کر پوچھا کہ سکندر کے ساتھ ان تینوں کا تعلق کیسا ہے؟ بس سلام دعا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ سکندر اپنے بڑے بھائی مقتول جیسا نہیں۔ اب مجھ سے دوسری بات سنیں۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ گاؤں میں سے آج کوئی نوکر یا مزیرہ کہیں چلا گیا ہو تو آپ کو بتاؤں۔ آج شام کی گاڑی سے ان کا ایک مزیرہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ چودھری شہباز کے مربوں پر منٹ گمری گیا ہے۔ ان کے جانے کی وجہ یہ معلوم ہوئی ہے کہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار جو مربوں پر ہوتا ہے بڑا سخت بیمار ہے۔ بجا طور پر شک ہوتا تھا کہ یہ مزیرہ بچے کو ساتھ لے گیا ہے۔ میں نے جس ASI کو سہیوال کے اس چک میں بھیجا تھا وہ خاصا ذہین تھا، تفتیش کے کام میں اپنی عقل آزادانہ استعمال کرتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس مزیرے کو شامل تفتیش کر لے گا۔ میرے پاس ایک جونیئر سب انسپکٹر بھی تھا، اسے تفتیش کے لیے جانا چاہیے تھا لیکن ASI جتنا عقلمند تھا سب انسپکٹر اتنا ہی بے وقوف تھا۔ وہ ہندو تھا اور کسی ریاست کے مہاراجے کی سفارش سے اسے ترقی ملی تھی۔ یہ ایسی واردات تھی جس کی تفتیش کے لیے کوئی نہ بنیاد ہی نہیں مل رہی تھی، نہ کوئی راستہ نظر آتا تھا، نہ کوئی سراغ ملتا تھا۔ میں شک اور شبے پر دماغ لڑا رہا تھا۔ البتہ شک و شبے کی وجہ بڑی ٹھوس اور قابل اعتماد تھی۔ مشکل یہ تھی کہ کسی کے خلاف کوئی پختہ شہادت نہیں مل رہی تھی۔ میں اظہار ثانی 3rd ڈگری کے ذریعے اقبال جرم کرانے کا قائل نہیں تھا لیکن میں نے اس واردات کی تفتیش میں پکا ارادہ کر لیا کہ تمام مشتبہوں کو اظہار ثانی کی مشین میں ڈال دوں گا اور اس عمل کو اس حد تک لے جاؤں گا جب ہم پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ میں نے نسیم کے باپ کو ایک بار پھر بلایا اور اسے پوچھا کہ اس کے گھر جو آدمی اس سے ملنے آیا تھا
اور دائی نے اس آدمی سے کہا تھا کہ وہ ماتم والے گھر گیا ہوا ہے، کیا وہ آدمی اسے ملا تھا؟ نہیں ملا، اس نے جواب دیا، ماتم والے گھر کوئی آدمی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ یہ سن کر میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ بچوں کو اسی آدمی نے اٹھایا ہے۔ یہ شک مجھے پہلے بھی تھا۔ میں نے نسیم کے باپ کو باہر بھیج دیا اور دائی کو بلایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے سامنے آتے ہی اس نے رو رو کر کہا، تھانے دار صاحب جی، بچہ مل جائے گا یا نہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ظالم میری گود سے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ پورا بیان دے کہ بچہ کہاں تھا اور بچے کی ماں کہاں تھی۔ اس نے وہی بیان دیا جو میں نسیم اور اس کے باپ کی زبانی سن چکا ہوں۔ بیان سن کر میں نے اس پر جیرا شروع کر دی۔ وہ تسلی بخش جواب دیتی رہی۔ میں نے اسے اس آدمی کا حلیہ اور قد کاٹ پوچھا۔ اس نے قد لمبا بتایا، لیکن حلیہ نہ بتا سکی۔ کہنے لگی، اس نے کھیس اس طرح لیا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں اور ناک کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ رات جاگتے گزر گئی۔ میرا یہ مطلب پورا ہوتا نظر نہیں آتا تھا کہ بچے کا سراغ مل جائے اور اسے میں قتل ہونے سے بچا لوں۔ صبح یہ امید ختم ہوگی۔ بچہ جس کسی کے پاس تھا اس نے پولیس کو دے کر بچے کا گلا دبا کر کہیں دفن کر دیا ہوگا۔ امید کی صرف یہ کرن ابھی موجود تھی کہ ASI مربوں پر گیا ہوا تھا۔ میرے دل سے دعا نکلی کہ بچہ وہاں پہنچا دیا گیا ہو اور میرا ASI پہنچ گیا ہو۔ میں صبح سویرے بھی سورج نہیں نکلا تھا، مشتبہوں کی خاصی تعداد کو ساتھ لے کر تھانے میں آ گیا۔ ان میں بڑی چودرانی کے بھائی بھی تھے۔ میں نے ان سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں آدھا گھنٹہ وقت دیتا ہوں۔ بچہ جس کے پاس ہے یا جس کسی کو بچے کی خبر ہے وہ بتا دے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ انہیں یہ وارننگ دے کر میں نے جونیئر سب انسپکٹر اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں تو پرواہ نہیں، مجھے ان میں سے کسی کا اقبالی بیان چاہیے۔ میں اپنے گھر چلا گیا اور سو گیا۔ زیادہ دیر نہ سویا۔ 2 گھنٹے بعد تھانے میں آ گیا اور مشتبہوں کی چیخیں سنی۔ ہیڈ کانسٹیبل اعزار ثانی کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ واردات اس نوعیت کی تھی کہ تفتیش کے لیے یہ طریقہ ضروری تھا۔ وہ دن گزر گیا، رات بھی گزر گئی۔ مخبر اپنی رپورٹیں دیتے رہے۔ ان میں سے ایک رپورٹ میرے کام بھی نہیں آ سکی تھی۔ مجھے بچے کا کوئی سراغ درکار تھا جو مل نہیں رہا تھا۔ تھانے میں کہیں اور کام تھے۔ اگلا دن اس مصروفیت میں گزرا تھا کہ ایک گاؤں کا نمبردار 2 آدمیوں کو ساتھ لیے تھانے میں آیا۔ ان دونوں نے ایک بچے کی لاش دیکھی ہے۔ نمبردار نے کہا، عمر کیا ہے؟ میں نے اس کی بات پوری سننے سے پہلے بےتابی سے پوچھا۔ وہ کچھ دنوں کا لگتا ہے جناب، ایک آدمی نے کہا۔ چہرہ بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ اور پاؤں ٹھیک ہیں، دونوں پاؤں اور ٹانگوں تک ٹانگیں کھائی ہوئی ہیں۔ وہی ہے، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دونوں آدمیوں سے مجھے جو تفصیل ملی وہ یوں تھی کہ جس جگہ بچے کی لاش پائی گئی تھی وہ اس نشیب کے بالکل قریب تھی جس میں بچے کا باپ چودھری شہباز قتل ہوا تھا۔ وہ بنجر اور ویران علاقہ تھا۔ یہ 2 آدمی راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک کھڈ میں ایک اود بلا اور ایک نیولے کو کچھ کھاتے دیکھا۔ دونوں آپس میں لڑتے بھی تھے۔ دونوں آدمیوں نے ان کی طرف دیکھا تو رک گئے، کیونکہ وہ جو چیز کھا رہے تھے وہ بہت چھوٹی چھوٹی انسانی ٹانگیں تھیں۔ نافتہ کا دھڑ نظر آ رہا تھا۔ دونوں آدمیوں نے پتھر مارے تو اود بلا اور نیولا بھاگ گئے۔ یہ آدمی کھڈ میں گئے تو انہیں ایک بچے کی لاش دکھائی دی جس کا ناف سے نیچے تک کا دھڑ باہر تھا، اوپر کا دھڑ زمین میں دبا ہوا تھا۔ لاش کی دونوں ٹانگیں اود بلاؤ اور نیولا کھا رہے تھے۔ ایک آدمی وہیں کھڑا رہا اور دوسرا ساتھ والے گاؤں سے نمبردار کو بلا لایا۔ اس طرح لاش کی اطلاع مجھ تک پہنچی۔ میں 1 منٹ ضائع کیے بغیر ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ مجھے بغیر دیکھے یقین آ رہا تھا کہ یہ نسیم کا بچہ ہے۔ دیہات میں ایسی واردات کبھی نہیں ہوتی تھی کہ غیر شادی شدہ لڑکی نے ناجائز بچے کو جنم دیا ہو اور اسے مار کر کہیں دفن کر دیا ہو۔ میں موقع پر پہنچا تو قریبی گاؤں کے بہت سارے آدمی کھڈ پر کھڑے لاش کو دیکھ رہے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر سب دور ہٹ گئے۔ میں نے لاش کو اسی حالت میں دیکھا جو مجھے سنائی گئی تھی۔ نمبردار ان آدمیوں نے لاش کو چھیڑا نہیں تھا۔ مٹی تازہ کھودی ہوئی تھی جو اود بلا اور نیولے نے کھودی تھی۔ اگر بہت وقت پہلے لاش ننگی ہو جاتی تو یہ گیدڑ اور گدھ پہنچ جاتے، پھر لاش کی ہڈیاں ہی ملتی اور اس کی شناخت نہ ہو سکتی۔ دونوں ٹانگوں سے کچھ گوشت کھایا گیا تھا۔ میں نے لاش کے اوپر کے دھڑ سے مٹی ہٹوائی اور لاش کو کپڑے سے صاف کروایا۔ اس کا دھڑ بالکل صحیح تھا۔ چہرہ تو اتنا صحیح تھا جیسے بچہ سویا ہوا ہو۔ بچے کی عمر چند دن تھی۔ موسم سردی کا تھا، اس لیے لاش ابھی خراب ہونا شروع نہیں ہوئی تھی۔ لاش پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ گلے میں کالی ڈوری کے ساتھ کپڑے میں سلا ہوا تعویذ بندھا ہوا تھا۔ میں نے عجیب چیز دیکھی، لاش کے سینے کو درمیان سے دائیں اور بائیں کاٹا ہوا تھا اور بائیں طرف نیچے والی آخری پسلی کے قریب بھی زخم تھا۔ سینے کے کٹاؤ میرے لیے عجیب تھے، میں انہیں سمجھ نہ سکا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو نسیم کے گاؤں کو دوڑایا کہ وہ نسیم کے باپ کو بلا لائے۔ میں نے لاش کی برآمدگی کی کاغذی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ نسیم کا گاؤں بہت دور نہیں تھا۔ میری کارروائی مکمل ہوئی ہی تھی کہ نسیم کا باپ آ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، نسیم بھی ساتھ تھی۔ نسیم کی ماں اور دونوں بھائی بھی ساتھ تھے۔
نسیم کی زچگی کے ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ ماں تھی، بچے کا سن کر رہ نہ سکی۔ اس کے باپ نے عقل مندی کی تھی کہ گاؤں سے کسی کی گھوڑی مانگ لی تھی اور نسیم کو اس پر سوار کرا کے لایا تھا۔ میں وہ منظر الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ بچے کو دیکھ کر نسیم کی کیا حالت ہوئی۔ میرے جیسا مضبوط دل آدمی بھی دہل گیا۔ نسیم اور اس کے ماں باپ نے لاش کو فوراً پہچان لیا تھا۔ نسیم تو اپنے مردے بچہ پر گری پڑی تھی اور اس کا منہ چومنے لگی اور ایک طرف لڑک گئی۔ اس کا رنگ اپنے بچے کی لاش جیسا ہو گیا اور آنکھیں آدھ کھلی رہ گئیں۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ یہ میرے لیے ایک اور مسئلہ بن گیا۔ شہر ہوتا تو میں اسے فوراً ہسپتال پہنچاتا۔ اس جنگل بیابان میں یہی ہو سکتا تھا کہ میں نے قریبی گاؤں کے ایک آدمی کو دوڑایا کہ پانی اور دودھ لے آئے۔ نمبردار سے کہا کہ کسی سے کہے کہ لاش قصبے کے سول ہسپتال تک پہنچائے۔ 21 دنوں کے بچے کی لاش کے لیے چارپائی کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھوں پر لاش اٹھائی جا سکتی تھی۔ نمبردار کے کہنے پر ایک آدمی نے لاش چادر میں لپیٹ کر ہاتھوں پر اٹھا لی۔ 2 اور آدمی اس کے ساتھ کر دیے گئے اور ایک کانسٹیبل بھی لاش کے ساتھ گیا۔ لاش چلی گئی۔ چند منٹ بعد پانی آنے سے پہلے نسیم ہوش میں آ گئی اور بڑی تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ میں برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے چل پڑا۔ وہ دوڑتی آئی اور میرا بچہ پکارتی میرے سا لپٹ گئی۔ اس کے دونوں بھائی اور باپ دوڑتے آئے اور مجھ سے الگ کیا۔ میرے لیے یہ صورتحال جذباتی لحاظ سے بہت تکلیف دہ تھی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اس بچے کے قاتلوں کو اپنے ہاتھوں گولی مارتا۔ میں وہاں سے اور تیز چل پڑا۔ دور تک مجھے نسیم کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ مجھ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ میں مڑ کر پیچھے دیکھتا۔ میں تھانے پہنچا تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کسی مشتبہ نے اقبال جرم کیا ہے یا نہیں۔ مجھے وہی پہلے والا جواب ملا کہ ابھی تک کسی نے بھی اقبال جرم نہیں کیا۔ ڈھیلا مت چھوڑو، میں نے کہا، انہیں زندہ رہنے کے قابل نہ چھوڑو۔ دیکھنا کوئی مر نہ جائے، کوئی بے ہوش چل جائے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دو۔ بچے کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تھی۔ قصبے میں سرکاری ہسپتال تھا جس میں ایک تجربہ کار MBBS ڈاکٹر تھا۔ پوسٹ مارٹم اسی ہسپتال میں ہو جاتا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو یہ ضرورت لاہور میں پوری ہوتی تھی۔ میں سورج غروب ہونے کے وقت گھر چلا گیا۔ ابھی میں وردی اتار ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سہیوال کے چک سے ASI واپس آ گیا ہے۔ اسے کانسٹیبل نے یہ بھی بتایا کہ ASI چودھری سکندر بڑے چودھرانی اور اس کی نوکرانی کو ساتھ لایا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ میں 1.5-2 گھنٹے بعد تھانے گیا۔ سب سے پہلے ASI کو اپنے دفتر میں بٹھا کر رپورٹ لی کہ اس نے وہاں کیا کارروائی کی ہے۔ اس نے تفصیلی رپورٹ دی جو مختصر یوں ہے کہ اس چک کے علاقائی تھانے دار نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ اس نے اپنا ایک ASI، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل میرے ASI کو دے دیے تھے۔ ان سب نے اس گھر پر جہاں چودھری سکندر اور بڑی چودھرانی ٹھہرے ہوئے تھے اور چودھری شہباز مقتول کے تمام منزیروں کے گھروں پر چھاپے مارے اور وہاں خاصا ادھم برپا کیا۔ وہاں کے مخبروں وغیرہ کو بھی استعمال کیا، لیکن بچے کا کوئی سراغ نہ ملا۔